بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو تین ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد ایک پالیسی شفٹ نظر ہمیں آیا، اور وہ کس قسم کے پالیسی شفٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان کی سیاست میں ایک بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی مثبت قسم کا ایک چینج ہے، اس کو مطلب ہے کہ آپ بڑا اچھا ایک پازیٹیو یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ مذاکرات کی طرف انہوں نے خود مطلب ہے کہ بڑا ریئر بات ہے کہ انہوں نے خود مذاکرات کی دعوت دی حکومت کو کہ جی حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ آلدو اس میں ایک کنڈیشن ابھی بھی انوالو ہے، لیکن یہ اگر آپ عمران خان صاحب کو پہلے سنتے رہے ہوں، ان کی جو پہلے پالیسی رہی، کئی سالوں کی پالیسی رہی، تو اس پالیسی کے اگینسٹ یہ بہت اچھا ایک یو ٹرن ہے، اور امید پیدا ہو رہی ہے کہ یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اب مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور پھر بہت سی ایسی چیزیں جن سے ملک کے لیے حالات خراب ہو سکتے ہیں، یا ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، ہمارے جو ملک کی اکانومی کے اوپر اس کا مزید امپیکٹ نیگیٹو ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ کرے کہ جس قسم کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، تو اس سے مطلب ہے کہ ہم ایک پازیٹیو سمت کی طرف چلیں، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کے جو انیشیٹو ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ تیسرا جو ایک ایشو ہے وہ مونا سلائی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ جی ان کو اس سال مطلب ہے کہ مارچ اپریل میں فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جی آپ عمران خان صاحب کو آپ سپورٹ کریں، آپ ان کو جوائن کر لیں۔ جب انہوں نے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے ان سے رابطہ کیا، اس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر بریفلی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو بہت ایک مطلب ہے کہ بہت بڑی چینج ہے پالیسی میں، جو ملٹری کی آپ کو پالیسی میں نظر آئے گی جب سے عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو میڈیا کے اوپر فوج اب بہت کم نظر آ رہی ہے۔ فوج کی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں حالانکہ کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز مطلب ہے کہ بہت اہم اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا تبادلہ مطلب ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب یہ کراچی جا رہے ہیں، کور کمانڈر، اور اسی لحاظ سے کچھ اور ایسے، اور جو سی جی ایس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور بھی کچھ اپوائنٹمنٹ سنا ہے کہ ہو رہی ہیں، فیصلے کچھ ہو چکے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان فیصلوں کو ایون آئی ایس پی آر نے ایز آف ٹوڈے ابھی تک ریلیز بھی نہیں کیا۔ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، جو احمد شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ ٹیک اوور کب کرتے ہیں، کس دن وہ یہ سارا کچھ مطلب ہے کہ یہ چینجز جو ہیں کس دن اپنے اپنے جو نئی اسائنمنٹس ہیں ان کو یہ افسران جوائن کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جنرلی ماضی میں جس وقت بھی فیصلہ ہوتا تھا تو فوری طور کے اوپر ریلیز کر دی جاتی تھی۔ یہ جو ٹرانسفرز ہوتی تھی، جو اہم جو ریشفل ہوتا تھا بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی میں جو ٹاپ موسٹ اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں، اور اس سے پتہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ لائنز بنتی تھی میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بڑی بڑی بریکنگ نیوز چلتی تھیں، اور اسی لحاظ سے اخباروں میں بہت بڑی خبریں شائع ہوتی تھی کہ جی کس جنرل کو کہاں پہ بھیج دیا گیا، کون ڈی جی آئی ایس پی آر آ گیا، کس کی پروموشن ہو گئی، یہ سب کچھ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بارے میں ابھی اس کا ریفلیکشن نہیں آیا، اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ میڈیا ہاؤسز کو، ٹیلی ویژن چینلز کو، ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ جی جب ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ بے شک اس کا اعلان کر دیجئے گا، لیکن ان چیزوں کو لو پروفائل میں رکھا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی لحاظ سے یہ انفارمیشن، یہ جو میں چینجز کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ اہم چینجز تو آلریڈی ہو چکی ہیں، اس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے مطلب ہے کہ ٹویٹس کیے۔ ایک آدھ اخبار میں ڈان میں پڑھ رہا تھا کہ خبر بھی کل شائع ہوئی تھی شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں۔ لیکن چینجز جتنی بھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں جس طرح پہلے ایک ریفلیکشن ہوتا تھا میڈیا کے اوپر، وہ ریفلیکشن نہیں ہو رہا، اس طرح سے ان کو مطلب ہے کہ بریکنگ نیوز نہیں آ رہی۔ اور یہ پالیسی جو ہے، یہ پالیسی فوج کی ہے، اور جس میں یہ کنوے بھی کیا گیا ہے میڈیا ہاؤسز کو، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو لو پروفائل میں رکھیں، اور ان نیسیسری کہ جی وہ پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ جی، اور پھر یہ کہ اب مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جتنا کم فوج کے بارے میں پبلک میں، میڈیا میں ڈسکشنز ہوں، فوج کے انڈیویجولز کے بارے میں جتنی کم ڈسکشنز ہوں، یہ فوج کے لیے بہتر ہے۔ بیکاز فوج جس طرح مطلب کہ پچھلے کئی سالوں میں مطلب ہے کہ مختلف کنٹروورسیز کے اوپر، سیاسی جو کنٹروورسیز کے اوپر، اور وہ جو فوج جس طرح سے کنیکٹڈ رہی، تو اس لحاظ سے
یہ میری دانش میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ اصل میں یہ فوج کی جو ریپیوٹ ہے، فوج کی جو رسپیکٹ ہے، اس کو بحال کرنے کا ایک کوشش ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ یہاں پہ ویسے نہیں ہونا چاہیے کہ جی صرف ایک کچھ عرصے کے لیے پالیسی، یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی فوج کی ہونی چاہیے کہ فوج میں فرض کریں کہ کون کور کمانڈر لگتا ہے، کون جی او سی لگتا ہے، کون سی جی ایس لگتا ہے، یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے عام لوگوں کو، یہ ان چیزوں کو پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بریکنگ نیوز نہیں بننی چاہیے۔ یہ عام لحاظ سے ظاہر ہے یہ فوج کے اندر کے معاملات ہیں، اور فوج اپنے اندر کے معاملات جیسے بھی ہے وہ ظاہر ہے جس کو جہاں پہ پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشن جو بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو آپ پورے میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کروائیں، اور ہائی لائٹ کروا کے پھر ان کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، پھر وہ لوگ جن کی پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک الگ نیچرلی ایک نشہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک الگ ایک جو جن لوگوں کی پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اگر فرض کریں کہ ان کے کسی نہ کسی بہانے پبلسٹی ہوتی رہے تو وہ پھر چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ، اور اس کا فوج کے لیے فائدہ نہیں ہے، فوج کے لیے اس کا نقصان ہی ہوگا۔ اچھا، اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر میں ہم نے دیکھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر فرض کریں ریسنٹ پاس میں جو آئے، اب آصف غفور صاحب تھے جب ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ آج کل کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، اور اسی لحاظ سے عاصم باجوہ صاحب سے ان سے پہلے اب آپ دیکھیں تو عاصم باجوہ صاحب کے زمانے میں ڈی جی آئی ایس پی آر سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ سیاسی معاملات میں حکومتوں کو ایڈوائز، مطلب ہے کہ پہلے دیکھیں جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا ہونی بھی چاہیے، یہ فوج اور سول گورنمنٹ کے درمیان یہ بیک گراؤنڈ میں باتیں ہونی چاہیے، جو بھی آپ ظاہر ہے، اور کلوز ڈور میٹنگز میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ یہ اوپنلی مطلب ہے کہ ٹویٹس کے ذریعے یہ کام سٹارٹ ہوا عاصم باجوہ صاحب کے زمانے میں، اور وہ بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ وہ ہر روز کو مطلب ہے کہ ٹویٹس آنا شروع ہو گئے، اور اس میں یہ بھی کہ جی حکومت کو آئینی اور قانونی طور کے اوپر لانگ مارچ سے نپٹنا چاہیے، اس قسم کی باتیں، مطلب ہے کہ بھئی حالانکہ یہ کوئی کام نہیں ہے فوج کا حکومت کو کہنے کا، یہ معاملہ ہی حکومت کا ہے، ایگزیکٹو کا ہے کہ وہ کس طرح سے کرے، ان کو فوج کی طرف سے اس قسم کی مشاورت اور وہ مشاورت جو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو سب کو بتا رہے ہیں، تو وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی وہ مطلب ہے کہ زیادہ سٹارٹ ہوا آصف باجوہ صاحب کے زمانے میں، اور آصف غفور صاحب کے زمانے میں تو وہ آسمان کا پہنچ گیا، اور جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ مطلب ہے کہ حد ہے ویسے کہ اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، آصف غفور صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا، ایک نوٹیفیکیشن جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا کہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ۔ یہ کتنی، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے فوج کی عزت ہوئی، اور اس سے اور وہ بعد میں ظاہر ہے وہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ والا جو ٹویٹ ہے وہ واپس بھی لیا گیا۔ اب اس قسم کی چیزیں، اور لگتا ایسے تھا کہ جیسے فرض کریں کہ کچھ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر سے لگتا تھا کہ وہ کوئی سیاسی شخصیت ہیں، اور اپنا بڑا ہائی پروفائل، اور ہر وقت ڈسکشن انہی کی ہو رہی ہے میڈیا میں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کیا، اور ٹویٹس بھی انتہائی سیاسی قسم کے ہوتے تھے، ان کے بیانات بڑے سیاسی ہوتے تھے۔ تو یہ بڑی اچھی پالیسی ہے جو چینج آئی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بابر افتخار صاحب سے یہ چونکہ کلیم کیا جا رہا ہے، جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم فروری 2021 میں ہم نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کرنے کی پالیسی، جو فارمر آرمی چیف تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سیاست سے دور ہو گئے۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ میری ذاتی رائے میں لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار جو ہیں، جو پہلے میجر جنرل اپوائنٹ ہوئے تھے، پھر ان کی پروموشن ہو گئی، اور ابھی ان کو کراچی کور کمانڈر لگانے کی مطلب ہے کہ فیصلہ ہو گیا۔ بابر افتخار صاحب کا اگر آپ ٹینیور دیکھیں تو وہ بڑے ڈیسنٹ میں سے رہے، وہ اس طرح کا ان کا رول نہیں تھا جس طرح کہ آصف غفور صاحب اور عاصم باجوہ صاحب، اور خاص طور پہ آصف غفور صاحب کا جو رول رہا اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کے زمانے میں، اس سے بہت مطلب ہے کہ وہ دھیمے ہو گئے، بہت اگر ٹویٹس وغیرہ کا معاملہ سٹارٹ ہوا تو بہت کم ہو گیا۔ ریسنٹ پاسٹ میں یہ الگ بات ہے کہ جب بہت زیادہ فوج کی اور فوج کی ٹاپ کمانڈ کی بیشنگ سٹارٹ ہو گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس کے اوپر کچھ پریس کانفرنسز، یا ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایک دو پریس کانفرنسز کی۔ ادروائز بابر افتخار صاحب کا زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو آپ کمپیئر کریں آصف غفور صاحب کے زمانے سے اور آصف غفور اور عاصم باجوہ صاحب کے زمانے سے، تو ان کا بہتر دور تھا۔ اور اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، میجر جنرل احمد شریف صاحب شاید ان کا نام ہے،
تو ان کی جب مطلب ہے کہ اب چونکہ نئی فوج کی ٹاپ کمانڈ چینج ہو گئی تو اب پالیسی بالکل ایسی ہوگی کہ جی کہ آپ بالکل پروفیشنل انداز میں اس کو اس مطلب ہے کہ جب آج سے 20-30 سال پہلے آپ پروفیشنلی بالکل رن کرتے تھے، اس میں کوئی سیاسی بات اس قسم کی یا سوشل میڈیا کے اوپر ان نیسیسری ڈسکشنز اور ٹویٹس اور جن کی وجہ سے کنٹروورسیز کریٹ ہوتی تھیں، یہ سارا کچھ مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کی ہمیں میری اطلاعات ہیں کہ اب اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ جی اب سیاسی لوگوں سے میل جول جو ہے وہ نہیں ہوگا، خاص طور کے اوپر آرمی چیف کا۔ ظاہر ہے آرمی چیف کا ہی ہوتا ہے، باقی تو خیر نہیں کوئی کر سکتے، باقی جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں اور اس طرح کسی کا ذاتی کسی کے ساتھ تعلق الگ بات ہے، لیکن یہ ویسے جو ہوتا ہے کہ جی میٹنگز کہ جی آپ جا رہے ہیں، ہر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جا کے آرمی چیف سے ملتے ہیں، اور وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ گیٹ نمبر 4 جو کہ جی جہاں جس کے بارے میں ویسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں سے سیاستدان جا کے ملتے ہیں، تو امید یہ کی جاتی ہے اور شاید پالیسی بھی اب یہ ہوگی کہ اس گیٹ نمبر 4 کو بند کر دیا جائے، اور یہ فوج کے لیے بہتر ہے، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل رول کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کہ جی عمران خان صاحب نے کل اپنی پارلیمانی جو ان کی کمیٹی تھی یا جو اس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، اور اس کے بعد انہوں نے بات چیت کی ان کے ساتھ، اور وہ جو بات چیت وہ ٹیلی وائز ہوئی، اس کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے بہت اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس قسم کے حالات ہیں، اکانومی کے یہ حالات ہیں، ملک کے یہ حالات ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب جو پہلے یہ کہتے رہے کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا، میں مودی سے تو ہاتھ ملا سکتا ہوں، میں ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں پاکستان کے دشمنوں سے ہاتھ ملا سکتا ہوں، میں ان چور ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ انہوں نے اب یہ کہا کہ جی کنڈیشن میری صرف الیکشنز کی ہے کہ جی الیکشنز کی بات کریں، اور میں بات چیت انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ابھی بھی کی جو اسٹریٹجی تھی، جو اسمبلیز کو تحلیل کرنے کی جو ان کا فیصلہ تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے کہ بات چیت کریں، اور اس چیز کو حکومت کی طرف سے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا، ان کا بڑا پازیٹیو ایک رسپانس آیا، اور مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی مطلب جو حکومتی کولیشن ہے اس کے اندر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اب ہمیں اب انگیج ہونا چاہیے عمران خان صاحب سے، اور یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ویسے انیشیٹو گورنمنٹ ہمیشہ لیتی ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے فرض کریں جو بھی وجوہات تھیں، آپ دیکھیں کوئی کئی ان کا پالیسی، ان کی جو پہلے حکمت عملی تھی ان کا فیلئر تھا، یہ تھا وہ تھا، جو مرضی مطلب ہے کہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کل بات کہی وہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کرے میری دعا ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے حکومت سے کہ جی، اور حکومت کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں کہ جی اس چیز کو سیریسلی لے کے آپس میں انگیجمنٹ کریں، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اس کے بارے میں، چونکہ وہ آلریڈی کانٹیکٹ میں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہاں پہ خاص طور کے اوپر جو ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آپس میں رابطے میں ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جی آصف رضا زرداری صاحب، یا نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان، وزیر اعظم شہباز شریف، یہ لوگ اس چیز کو اب سیریسلی کنسیڈر کریں گے تاکہ ہمارے ملک کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ رکنی چاہیے، اور ہم حالات تاکہ بہتر ہوں، تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو، اور الیکشن کا فیصلہ ظاہر ہے میوچولی آپ بیٹھ کے جو بھی آپ فیصلہ کرنا چاہیں اور اس کے اوپر آپ فیصلہ کر لیں، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کو ضائع کیا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمیں اس کا، پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا، ہمارے معاشی حالات خراب ہوں گے، ہمارے سیاسی حالات خراب ہوں گے۔ اچھا یہ تھا، اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، مونس علی صاحب کا جو پرسوں کا انٹرویو تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، اور اس پوائنٹ کے اوپر کہ جی ہمیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی کو، آپ عمران خان کو آپ جوائن کر لیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اس وقت بھی ہمیں یہ بات کی، اور پی ٹی آئی والے بیسیکلی مونس علی صاحب جنرل باجوہ کی ہمدردی میں بات کر رہے تھے کہ دیکھیں پی ٹی آئی والے ان کے پیچھے پڑے ہیں، ان کے بارے میں انتہائی ان کی بیشنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں انتہائی برے مطلب ہے کہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، غدار کہہ رہے ہیں سب کچھ، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب عدم اعتماد کی تحریک کا وقت آیا تو ہمیں جب ہمارا رابطہ ہوا، ہمارے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا
کہ آپ عمران خان صاحب کو جوائن کریں. تو اس کے اوپر کل رات کو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے کچھ جو جنرل باجوہ صاحب کے قریبی سورسز ہیں انہوں نے رابطہ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات نہیں کہی تھی. یہ تھا کہ جی کہ شاید کوئی کچھ اس زمانے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس قسم کی اطلاعات تھی کہ مختلف جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز تھی، ایم کیو ایم بھی اور پھر پی ایم ایل کیو بھی، اور یہ جو تھے یہ خود رابطہ کرتے رہے کہ جی ہم بتائیں کیا کریں، ہم یہ بتائیں کیا کریں. تو جنرل باجوہ صاحب نے بقول سورسز کے یہ ان کو بات کی جب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی مطلب پی ایم ایل کیو کا یہ والا فیکشن جو ہے، اب چونکہ 2 فیکشن ہو چکے ہیں، ایک کو چودھری شاہ صاحب اب لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ جو فیکشن ہے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی صاحب کا، ان کو یہی انہوں نے مشورہ دیا کہ جو آپ اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ فیصلہ کریں. سو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں سورسز کی جنرل باجوہ صاحب کی اور جو مونس الہی اور پرویز الہی صاحب کی جو بات ہوئی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح سے مطلب ہے کہ بیان کیا گیا کہ اس قسم کی بات یہ بات کنوے ہوئی. اور یہ بات الگ ہے کہ یہ بھی وہ سورسز کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کے چودھری برادران سے اور یعنی کہ ان سے اچھا ایک تعلق ہے، اور وہ ظاہر بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ابھی تک وہ ظاہر کہتے ہیں، اور پھر مونس الہی نے بھی بہت تعریف کی جنرل باجوہ صاحب کی. سو اینی ہاؤ اب یہ حالات ایسے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ جنرل باجوہ صاحب اب ریٹائر ہو گئے، اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، بہت سی باتیں جائز ہوں گی اور بہت سی باتیں ناجائز بھی ہوں گی. کچھ لوگوں کا اپنا غصہ ہوتا ہے وہ بھی نکل رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے چونکہ لیکن اس میں ایک بات صرف میں آخر میں کر کے میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. ایک بات آپ ایسے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ کیا. میں جو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جتنے احسانات پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے اوپر جس قسم کے احسانات کیے جنرل باجوہ نے، اور آؤٹ آف دا وے جا کے مطلب ہے کہ جو الیکشن آپ دیکھیں جس طرح سے ہوا، سب کچھ ہوا، ان کی حکومت میں جس طرح ان کی مدد کی، اس کے باوجود جس طرح پی ٹی آئی نے ان کے متعلق جنرل باجوہ کے متعلق جس قسم کی باتیں کی، ٹرینڈ چلائے، آپ اس کو دیکھیں. اور پھر دوسری سائڈ کے اوپر جو پی ایم ایل این جس طرح سے سفر کیا 2018 کے الیکشن اور پہلے اور بعد میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اور جو کہ جنرل باجوہ صاحب کے انڈر تھی، جو بے شک پہلے سے پالیسی چل رہی ہو، لیکن اس وقت مطلب ہے کہ جو بھی کچھ ہوا اس کے باوجود ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو بیشنگ آپ کو پی ایم ایل این کی طرف سے یا پی ایم ایل این کے فالوورز کی طرف سے جنرل باجوہ کی وہ بیشنگ نظر نہیں آئے گی. تو یہ وہ معاملات تھے جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.